اور اس کے تمام چاہنے والوں کے خصوصیت اور اس سے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں سرکار صحابہ رسول علیہ السلام نے بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اپنے گیرینہ جس کے احتشام کے ساتھ اس سبزار پر منعقد ہونے والا یہ جشن اس بار بھی انتظار گیری کے تحت منعقد ہوا اور چاہنے والے حضرت کے دیدار کی تمنا رکھنے والے چاروں طرف سے اس جشن میں تشریف لائے۔ نہ صرف یہ کہ شہر لکھنؤ کے باشندے اس جشن میں شریک ہوتے ہیں بلکہ دور دراز کے لوگ بھی اس جشن میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کبھی ایسے حالات کی ہمارے لیے سازگار فرمائیں کہ ہم یہ جشن سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آئیں اور ایک دم سے نور کا ایسا دھماکہ ہو کہ ظاہر یہ ہو کہ ہم جس کا جشن کرنے آئے تھے وہ حضرت کی سواری تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ایسی تمنائیں دل میں کروٹ بدل رہی ہوں تو بلند ترین نعرہ صلوات وسیلے کے سب سے پہلے سرکار امام اعظم کی بارگاہ میں منتظمین کی جانب سے، مومنین کی جانب سے، مداحان کی جانب سے، اپنی جانب سے ہاتھوں کو جوڑ دے، ان کی راہ میں پلکوں کو بچھا دے، دل کو فرش راہ بنا دے، یہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت چاہنے والے شمع مدحت روشن کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کی سواری آ جائے تو خوشبوؤں کی برسات ہو جائے اور جس کے دل کی جو تمنا ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ تو آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ نفس نفیس اس جشن میں تشریف لائیں تاکہ ہماری حاضری اور اس جشن کی قبولیت کو سمجھ مل جائے۔ مولانا عبد الحسن نیکم صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی نادر و نایاب باتیں بیان فرمائی اور آپ حضرات سے بھی ابھی مولانا شوکت قادری گولوی صاحب انتہائی قیمتی باتیں نظر کر رہے تھے جو معلوماتی تھی۔ خدا عالم جس کے ہاتھ سے جو خدمت لینا چاہتا ہے وہ جذبہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ مزار شہید صالح کا مسئلہ ہے، یہ درگاہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بات ہے۔ یہ سعادت کی بات ہے اگر کسی کو یہ شرف مل جائے کہ وہ ان بارگاہوں میں خدمت انجام دے سکے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں بھی توفیق خدمت اہل بیت عطا فرما تاکہ جب ہم روز محشر پہنچے تو ہم بھی سرخرو ہو سکیں۔ مولانا نے اپنی تقریر میں کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شیطان کی غیبت کو مانتے ہیں، رحمان کی غیبت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بہت قیمتی جملہ فرمایا، بات صرف یہ ہے کہ جنہیں شیطان کی غیبت پر یقین کرنے میں عافیت محسوس ہوتی ہے وہ شیطان کی غیبت پر یقین کرتے ہیں، اور جنہیں رحمان کی غیبت پر یقین میں عافیت محسوس ہوتی ہے وہ رحمان کی غیبت پر یقین کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی عافیت غیبت رحمان پر یقین کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، اسی لیے خدا جو وجود کے بھی قائل ہے اور اس کی غیبت پر دلیل بن کے جو ہمارا امام پردے میں ہے ہم اس کے وجود کے بھی قائل ہیں۔ اب یہ کہ وہ امام تلوار لے کے آتا کیوں نہیں، تو اب دو شعر میں کر رہا ہوں آغاز کے طور پر اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ اسی کے انتظار دین میں بس، اسی کے انتظار دین میں بس یہ سچ ہے آج سے کل ہو رہی ہے، اسی کے انتظار دین میں بس یہ سچ ہے آج سے کل ہو رہی ہے۔ علی کا لال آئے بھی تو کیسے ابھی کل رات سے کل ہو رہی ہے۔
تمام نوجوان بھائیوں کی خدمت میں درخواست ہے مل جل کے ایک نجف رسا نعرہ لگائیں تاکہ محفل باقاعدہ شروع ہو. اسی سے اسی کے انتظار دین میں بس یہ سچ ہے آج سے کل ہو رہی ہے. علی کا نام آئے بھی تو کیسے ابھی تلوار سیکل ہو رہی ہے. اب رہی انتظار کی بات، رہی انتظار کی کیفیت، رہی انتظار کی صورت. تو یاد رہے محبتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. میری طرف دیکھتے رہیے گا، نازک بات کرنے جا رہا ہوں. محبتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، چاہتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر ہم جسے چاہتے ہیں اس سے مل نہیں پاتے، اسے دیکھ نہیں پاتے، تو اپنی مصیبت بتانے کے لیے، اس کی خیریت جاننے کے لیے خط و کتابت کا سہارا لیتے ہیں. لہذا ہمارے یہاں عریضے کا سلسلہ قائم ہوا. ہم سال میں ایک دن حضرت کی بارگاہ میں یہ جو عریضہ لکھتے ہیں، اس عریضے میں ہم اپنی داستان کے دل بھی لکھتے ہیں اور حضرت کے انتظار کی جو کیفیت اور کرم ہے ہم اس کو بھی لکھتے ہیں. لیکن یاد رہے یہ عریضہ سال میں ایک دن کے لیے مخصوص نہیں ہے. خاص طور سے سال میں ایک دن کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان سال میں ایک دن کا مشکل کشا نہیں ہے. سبحان اللہ، میں نے جملہ کہا ہے سال میں ایک دن کا مشکل کشا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی مشکل پڑے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آقا کی بارگاہ میں عریضہ لکھو. ہم نے عریضہ لکھا، دریا میں ڈال دیا. مخالفین نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ 14 صدیوں سے عریضہ لکھتے چلے آ رہے ہو، عریضہ لکھتے چلے آ رہے ہو، عریضہ لکھتے چلے آ رہے ہو، کسے بھیجتے ہو؟ ہم اپنے مولا کی خدمت سے بھیجتے ہیں، آخری محمد کی خدمت سے بھیجتے ہیں. تمہیں عریضے سے تکلیف کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ عریضے میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کاغذ، ایک ہے قلم، اور پہلا محمد دونوں چیزیں مان چکا تھا. ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری. جن کے بازوؤں پر، جن کے بازوؤں پر عباس کے نام کی حاضری کی دسترخوان کے نمک کا قرض ہے. نعرہ میں بلند کرتا ہوں، ہاتھوں کو ایسے بلند کر کے جواب دے جیسے عین یوم قدیر پائے علی کا بیعت کر رہے ہو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عریضے میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے طاقت، ایک ہے قلم. آج بھی جب یہ کاغذ دیکھتے ہیں تو کبھی بھی چوٹ بھرتی ہے، جب یہ قلم دیکھتے ہیں تو کبھی بھی چوٹ بھرتی ہے. تم ابھی قابل ہی نہیں ہو کہ کاغذ قلم کا استعمال کر سکو، اس لیے کہ تم نے مالک لوح قلم کو قلم نہ دیا. میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن یہ کہ کیا جواب آتا ہے؟ آتا ہے بے شک جواب آتا ہے. اگر آتا نہ ہوتا تو ہم تمہاری طرح پاگل نہیں ہیں کہ یہ جانتے ہو کہ وہ کسی کام کے نہیں ہے پھر بھی انہیں مان رہے ہو. ہائے ہائے ہائے، ہم تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں اس لیے کہ خبیری ہیں. خبیر کا خاصہ ہے صاحب عقل ہونا. اب یہ ہماری اپنی بات ہے کہ ہم عریضہ لکھتے ہیں، حضرت آ جاؤ، حضرت آ جاؤ، حضرت آ جاؤ. یہ روشنائی کیا، یہ کاغذ کیا، یہ قلم کیا. عریضہ لکھتے لکھتے ایک دن دل نے کہا کہ مثلے جس کے دل میں حضرت کی محبت سرور بدلتی ہے اس کی بارگاہ میں جو مثلے آپ کا بھائی بلال کافی کر رہا ہے کہ مثلے زلف شب امی بکھر کر دیکھیں. سبحان اللہ، مثلے زلف شب امی بکھر کر دیکھیں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھیں، عشق کی آخری سرحد سے گزر کر دیکھوں. سوچتا ہوں یہ بھلا
رسم عریضہ کب تک اس برس خود ہی میں دریا میں اتر یا اب انشاءاللہ جشن قبول ہو جائے نعرہ لگائیے بس ایک بند یہ بالکل میرے نئے محدث کا ایک بند ہے اس میں کا ایک بند صرف پڑھتا ہوں اور شاعر کو آپ کو ذکر کرتا ہوں اور یہ بند اس لیے نظر کر رہا ہوں کہ تاکہ مرزا عروج بھائی کی پوری جو تقریر جو ایک حسین ترین گلدستہ سجا کے عقائد تھا انہوں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا میں اسے مصروں میں ڈھال کے آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں مگر ان مصروں کی شہرت میں خون دل رما دما لہذا خاص توجہ فرمائیے گا حضرت جو غیب میں ہے حضرت کا انتظار ہم کر رہے ہیں اب دنیا اس بات کو کان کھول کے سنے کہ ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا ہائے 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 ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا تیز حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا خدائے کا وعدہ ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا تیز حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا ارے چھپنے والوں احد والوں خیبر والوں خندق والوں چھپنے والوں کبھی افسوس کو ملنا ہوگا مصرا اپنے وجود سے بڑا پڑھنے جا رہا ہوں ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا تیز حیدر کی کڑی دھوپ میں چلنا ہوگا چھپنے والے کبھی افسوس کو ملنا ہوگا ارے غار کیا ہے تمہیں ظلموں سے نکلنا ہوگا لکھنؤ میں نہ پڑھوں گا سبحان اللہ ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا تیز حیدر کی کڑی دھوپ میں چلنا ہوگا چھپنے والوں کبھی افسوس کو ملنا ہوگا غار کیا ہے تمہیں ظلموں سے بھائیوں غار کیا ہے ظلموں سے کیوں نکلنا ہوگا اب کے فائنل تلوار کرے گی غار کیا ہے تمہیں ظلموں سے نکلنا ہوگا کیوں اس لیے کہ غیب سے نقطۂ پر آئے گا ورنہ